ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہم آپ کے سامنے دجال کا اور دجال کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ دور ایک عام دور نہیں ہے بلکہ ایک قرب قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ دیکھیے دجال کتنا بڑا فتنہ تھا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی کیا ہدایت ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 573، اور اسی طریقے سے اسی مضمون کی روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2266۔ دیکھیے کیا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ فتنہ دجال کا ہوگا۔ یعنی اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا ہوگا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 412 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں تشہد وغیرہ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے اور کہے کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے اور موت و حیات کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ یہ دیکھیں دجال کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی طور پر اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں، اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم کی پیدائش سے اور قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو ہزاروں سال کی جو زندگی ہے، اس پوری ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی کے درمیان اگر کوئی فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی طور پر 4 چیزوں کے فتنوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے فتنوں سے بچا جائے۔ کون کون سے فتنے ہیں؟ جہنم کے عذاب سے، موت و حیات سے، قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے ہم اللہ سے ہر روز پناہ مانگیں، ہر نماز میں پناہ مانگیں۔ اب دیکھیے ایک حدیث بخاری شریف کی روایت ہے اور دجال کے فتنوں کے تعلق سے کہ کس طرح کے فتنے، کس طرح کی شعبدے بازیاں دجال کے پاس ہوں گی اور کس طریقے سے اپنے فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرے گا، وہ دیکھیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1272۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، پانی اور آگ لے کر نکلے گا۔ یہ کس طریقے سے شعبدے بازی ہوگی، کس طریقے سے حقیقت کو ڈھانپے گا، ذرا سنیے حدیث۔ جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، اور جس کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو اپنی آنکھوں سے آگ دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ لیکن دجال کے تعلق سے اگر ہم سمجھیں دجال کیا ہے، دجال یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ دجال کے معنی ہے دجل، فریب، حقیقت کو ڈھانپ لینا۔ یعنی دجال جس وقت ظاہر ہوگا اس طرح کے فتنے رونما ہوں گے، جھوٹ سچ نظر آئے گا، سچ جھوٹ نظر آئے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں صاف طور پر ہمیں آگاہی دے رہی ہے اور ہمیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دجال کے پاس پانی اور آگ دونوں چیزیں ہوں گی، پانی اور آگ دونوں چیزیں ہوں گی، لیکن جو تمہیں اپنی آنکھوں سے آگ نظر آ رہی ہوگی وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو تمہیں ٹھنڈا پانی نظر آ رہا ہوگا وہ آگ ہوگی۔ یعنی دجال کے اگینسٹ ہمیں جانا ہے، اور دجال جو چیزیں ہمیں دکھلائے گا آنکھوں سے وہ چیزیں اس میں ریئلٹی نہیں ہوگی، اس میں حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حقیقت کو ڈھانپ لے گا اور حقیقت کو ملمہ سازی کر کے دکھائے گا۔ انسان کے لیے سچ اور جھوٹ کا پہچاننا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت پر قربان جائیے کہ آپ نے 1400 سال پہلے امت کو آگاہ کر دیا کہ دجال جس چیز کو پانی بنا کر پیش کرے گا، پانی دکھا رہا ہے، وہ پانی نہیں ہوگا، جس چیز کو آگ بنا کر دکھا رہا ہے وہ آگ نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے۔ تو اس لیے دجال کے فتنے سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ دجال حقیقت کو ڈھانپ کر ہمیں کچھ اور دکھائے گا۔ دیکھیے ایک چیز اور بتاؤں آپ کو میں، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ یعنی اس کے بعد گرم گوشت کا پہاڑ ہوگا، اس کے بعد غذا کی کثرت ہوگی،
اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے جو دجال کو خدا ماننے سے انکار کرے گا اور اس کی غذا کو، اس کے پانی کو بند کر دے گا۔ تو آج پوری دنیا میں غذائی مواد کو ایک جگہ کولڈ اسٹور میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ مطلب گوشت کو ایکسپورٹ کر کے اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، پانی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ ہر چیز گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے رہی ہے۔ دیکھیں ابھی پیچھے کسان والا بل آیا تھا کہ بھئی سارا معاملہ اس پر گورنمنٹ کا ہوگا، جو کسان بوتے ہیں کھیت میں، عام لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اور جو گورنمنٹ سے پوری دنیا میں دجالی نظام پھیل جائے گا، اور پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ ہر معاملے میں، پانی کے معاملے میں، غلے کے معاملے میں، غذا کے معاملے میں گورنمنٹ پر منحصر ہو جائیں گے۔ آج شہروں کا، بلکہ جو یورپ کنٹریز ہیں، جو آپ کے مشرق وسطیٰ کی ہیں، اور یہ جو آپ کے عرب کنٹریز ہیں، سعودی ہے، دبئی ہے، کویت ہے، ان میں تو روٹی بھی بنی بنائی لوگ گھروں میں لاتے ہیں، سالن بھی بنا بنایا لوگ گھروں میں لاتے ہیں، پانی بھی باہر سے آتا ہے، مطلب کوئی چیز گھر میں ہوتی نہیں ہے۔ اور اگر آج اس سارے نظام پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دجال کی حکومت 40 دن کے لیے پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، اور ساری حکومت، سارا نظام وہ اپنے ہاتھ میں کر لے گا، تو جو لوگ اس کے خدا ماننے سے انکار کریں گے وہ ان کو پانی سے، دانے سے، کھانے سے، ہر چیز سے ترسا دے گا۔ لیکن اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دجال کا تذکرہ سنو تو بہت دور بھاگ جاؤ، اتنے دور بھاگ جاؤ کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ، کیونکہ پہاڑوں میں جو ترقی یافتہ علاقے ہیں، ترقی یافتہ علاقوں سے جو دور دراز کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، جنگل کے علاقے ہیں، ان میں دجال کا فتنہ نہیں ہوگا، کیونکہ سارا نظام جو چل رہا ہے نا، پانی کا، کھانے کا اور غذائی چیزوں کے اسٹاک کرنے کا، یہ شہروں میں ہے، گاؤں دیہات میں یہ نظام نہیں ہے۔ دیکھیں کہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ لوگ دجال سے اتنا بھاگیں گے کہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ اور ایک روایت بڑی حیران کرنے والی ہے، ذرا اس روایت کو سنیے۔ یہ روایت نعیم ابن حماد نے اس کو الفتن میں نقل کیا ہے، کہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 539 ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں عراق کے تعلق سے ایک حیران کن روایت نظر سے گزری، وہ مرفوع روایت ہے۔ حیثم بن مالک الطائی مرفوعاً روایت کرتے ہیں، فرمایا دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال تک عراق پر حکومت کرے گا، یعنی دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال تک عراق پر حکومت کرے گا، اور ایک دن وہ ممبر پر چڑھے گا اور عراق کے بارے میں لوگوں کو بتائے گا، کیا میں نے یہاں پر عدل و انصاف قائم نہیں کیا، اور کیا اب وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانو؟ تو لوگ کہیں گے بتائیے ہمارا رب کون ہے؟ تو دجال کہے گا میں۔ تو اس کہنے پر ایک شخص کھڑا ہوگا، اللہ کا بندہ، اور اس کے دعوے کو جھٹلائے گا، دجال اسے پکڑ کر قتل کر دے گا۔ اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی روایتیں کتنی دیکھیے اہم روایت ہے، اس کو سن کر پتہ لگتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے، جو شخص دجال کے آنے کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم دجال کے پاس ایک شخص آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کر لے گا، کیونکہ دجال کے پاس جادو ہوگا، جادوگری ہوگی، شعبدے بازیاں ہوں گی، وہ طرح طرح کی چیزیں دکھلائے گا، طرح طرح کی کرامتی چیزیں لوگوں کو دکھلائے گا۔ تو ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن اس کی اطاعت کو قبول کر لے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ کیونکہ جو چیزیں اس دجال کو دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا۔ دجال کو بہت زیادہ طاقت دی گئی ہے، وہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، وہ بارش برسائے گا، گرم گوشت کا پہاڑ اس کے پاس ہوگا، غذائی مواد اس کے پاس ہوگا، آگ اور پانی اس کے ساتھ ہوگا، بہت ساری شعبدے بازیاں، بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور امتحان کے، ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے اس کو عطا کی ہے۔ تو اس لیے دجال کے آنے کے بعد دجال اب جب اپنی خدائی کا اعلان کرے گا، طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، تو ایک اچھا خاصا شخص جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوگا وہ دجال کی اطاعت کو اختیار کر لے گا۔ تو اس لیے اس عظیم فتنے سے ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔